فرحان منہاج کا السلام ہو۔ گفتگو کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ مذاکرات بغیر نتیجے کے ختم ہو گئے ہیں، وہ کیا اسباب بنے ہیں اور عالمی میڈیا اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان اور خاص طور پر افغانستان پہ موجود وہ رجیم جس کے بارے میں دنیا کا یہ خیال ہے کہ یہ رجیم پاکستان کی ہی پس پردہ کوششوں سے افغانستان پر حکومت کر رہی ہے، وہ افغان طالبان رجیم پاکستان کے ساتھ اس وقت اس طرح نبرد آزما ہے کہ مسلسل کئی روز سے جاری مذاکرات جس میں قطر اور ترکیہ بھی شامل تھے، یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے حوالے سے مختلف وجوہات، مختلف میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے، جس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مرکزی مطالبہ جو اس مذاکرات میں یہ تھا کہ افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کرے، ان کے اراکین کو ہاتھ لگائے، ان کو پکڑے اور ان کے خلاف افغانستان کے قانون کے مطابق مقدمے چلائے یا پاکستان کے حوالے کرے، یا کم از کم اس حد تک تو کرے کہ افغان سرزمین پر ایسے تمام اڈوں کو ختم کر دیا جائے جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی کرتی ہے۔ حالیہ کچھ مہینوں میں پاکستان کے خاص طور پر KPK میں متعدد مقامات پر پاکستان کی فوج پر حملہ کرنے والے جو افراد کا سرہ نکالا گیا تو وہ افراد تمام کے تمام افغانستان سے ٹرین شدہ اور افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں آنے والے ثابت ہوئے، جس کے باقاعدہ پاکستان نے ثبوت افغان طالبان کو دیے، لیکن افغان طالبان نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ الٹا پاکستان پر الزام لگا دیا۔ 2025 میں بارڈر کے ساتھ جو جھڑپیں ہوئی تھی اس کا سبب بھی یہی بنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آتے، کارروائی کرتے اور واپس افغانستان چلے آتے اپنے محفوظ ٹھکانوں پر۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور جس کے بعد افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کی براہ راست بارڈر پر جھڑپیں شروع ہو گئی، جبکہ افغان طالبان ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ پاکستان نے خود ہی تحریک طالبان کے ارکان کو افغانستان منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور خود ہی یہ جتنا بھی ایشو ہے دہشت گردی کا پاکستان کا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، افغان طالبان کا کہنا ہے یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں افغانستان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بارڈر میں اکتوبر 2025 میں بارڈر پر شدید جھڑپیں ہوئیں جن میں دونوں طرف ہلاکتیں ہوئیں۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر حملے کیے جبکہ طالبان نے پاکستان کی سرحد کی خلاف ورزی کی، اور پھر طالبان نے ہی پاکستان پر الزام لگایا کہ پاکستان سرحد کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسی بنیاد پر ایک غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز ہوا، اور اس غیر اعلانیہ جنگ کے بعد ترکی اور قطر کی ثالثی کے باوجود ترکی اور قطر نے ثالثی کی اور پاکستان کے اور افغانستان کے درمیان معاملات کو کول ڈاؤن میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی، جو اب تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ جبکہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پہلے ہی خبردار کیا تھا، بڑے جارحانہ بیان دیے تھے، اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو یہ ایک کھلی جنگ ہوگی۔ اس تمام تناظر میں عالمی میڈیا اس پر گہری نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق عالمی میڈیا اس ناکامی کو جنوبی ایشیا میں ممکنہ بڑے تنازع کی علامت کے طور پر دیکھ رہا ہے، جہاں دونوں ممالک کے درمیان کھلی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ عالمی میڈیا کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جیسے گروہوں پر کنٹرول نہ ہونے سے علاقائی سلامتی متاثر ہوگی، اور چین جیسے ہمسایہ ممالک کو بھی فکر ہے کہ یہ عدم استحکام ان کی سرمایہ کاری جو افغانستان اور پاکستان میں کی گئی ہے وہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ الجزیرہ اور NPR اس پر کہتا ہے کہ یہ اسے گہرے عدم اعتماد کا نتیجہ قرار دیتا ہے کہ نہ پاکستان کو تحریک طالبان افغانستان پر اعتبار ہے، نہ تحریک طالبان افغانستان کو پاکستان پر اعتبار ہے، اور خبردار کرتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو ختم نہ کرنے سے ایک وسیع جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دونوں فریقوں کے الزام تراشی کو الجزیرہ نے اجاگر کیا ہے۔ روٹرز اور واشنگٹن پوسٹ پاکستان کی طالبان کو ختم کرنے کی دھمکی کو نمایاں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مذاکرات کی ناکامی سے سرحدی تناؤ میں مزید بڑھے گا۔ فرانس کا 24 اور دی ڈپلومیٹ کہتا ہے کہ کوئی عملی حل نہ نکلنا افسوسناک ہے، یعنی فرانس 24 اور دی ڈپلومیٹ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات کا کوئی حل نہیں نکلا اسے افسوسناک قرار دیا ہے۔
طالبان کی دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اس نے اس کی ناکامی کی وجہ بیان کی ہے اور چین کی تشویش کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر پاکستانی میڈیا، غیر ملکی میڈیا، طالبان کی طرز عمل اور پورے اس مذاکراتی عمل کا اگر غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا سخت گیر موقف اور افغان طالبان کے مذاکرات کرنے والے گروپ کا یا اس وفد کا غیر سنجیدہ رویہ، یہ دونوں وجہ بنے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے کامیاب نہ ہونے کا۔ یعنی کہ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کی ناکامی کی بڑی وجہ اگر عالمی میڈیا اور پاکستانی میڈیا اور اس کا ایک غیر جانبدارانہ اس پر نظر ڈالیں تو یہ نظر آتی ہے کہ دونوں ملکوں میں پاکستان نے ایک سخت گیر موقف رکھا ہے، اس میں لچک نہیں لائی، اور افغانستان نے پاکستان کے سخت گیر موقف کے سامنے جو رویہ اپنایا ہے وہ انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ وہ کسی مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کا رویہ نہیں ہے۔ پاکستان کے سخت گیر موقف میں نرمی آ سکتی تھی اگر وہ سامنے والے فریق کو دیکھتا کہ وہ اس کے موقع پر سنجیدگی اختیار کر رہا ہے، لیکن اب تک جو معاملہ ہوا ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان جو افغان رجیم ہے وہ پاکستان کے مطالبات پر سنجیدہ نہیں ہے۔ فیلحال دونوں ممالک جن کی آپس میں بہت بڑی سرحدیں ملتی ہیں، جن کے پاکستان کے ایک صوبے کا کلچر جس کے ساتھ بہت ملتا ہے، ان دونوں کے درمیان جنگ، اور دونوں برادر اسلامی ملک ہیں، ان دونوں کے درمیان جنگ، خون، اس جنگ میں خون یہاں بہے یا وہاں بہے، خون بہرحال مسلمانوں کا ہے۔ امن کو موقع ملنا چاہیے تھا۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ افغان طالبان نے اس مذاکرات کو اپرچونٹی جانے بغیر کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں ایک سنجیدہ رجیم کے طور پر پیش کر سکتی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو غیر سنجیدہ رجیم کے طور پر پیش کیا اور اپنے خطے کو ایک اور جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔